علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ احباب محترم، سورۃ الروم مکی سورہ ہے۔ اس کا نام ہی ہے روم کے نام پر۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت جو مسیحیت یا عیسائیت تھی اس کے دو بڑے مراکز تھے، ایک روم میں موجودہ ویٹیکن سٹی اور ایک موجودہ استنبول ترکی میں۔ اس کو مشرقی اور اس کو مغربی سلطنت چرچ کہتے تھے۔ ان کا جو ایک مقبوضہ علاقہ تھا جہاں ان کی حکمرانی تھی وہ شام کا تھا، ارض فلسطین و شام۔ وہاں ان کی ایرانیوں سے، مجوسیوں سے، آتش پرستوں سے لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ آیا کہ رومی ہار گئے۔ چونکہ رومی اہل کتاب تھے، مسیحی تھے، اللہ رسول اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، نبی آخر الزمان کے منکر تھے، اور بھی اخلاقی برائیاں تھیں، لیکن ظاہر ہے عقائد بنیادی طور پر جو انبیاء کے ہیں وہ اپنائے ہوئے تھے۔ تو اس کے بالمقابل جو آتش پرست تھے ان کو جب فتح ہوئی تو ابو جہل اور ان کی ذریت نے اس پر بہت خوشیاں منائیں اور ادھر مسلمانوں میں ایک سردی کی لہر دوڑی۔ ایسے میں اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمایا اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ مکہ سے چونکہ یہ شام اور فلسطین کو بہت دور نہیں ہے، اس لیے اس کو ادنی الارض کہا کہ قریب کی جگہ پر مغلوب ہو گئے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی 1 سے 9 سالوں تک کے درمیان میں یہ غالب آ جائیں گے، اور اس کے بعد مومن اس پر خوشی منائیں اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ جس کو چاہے اپنی نصرت سے نواز دے، اور اللہ بہت زبردست اور بہت رحم والا ہے۔ احباب گرامی، یہ آیات قرآن مجید کا عالمی انسانی نظام کی نشاندہی کرنے والا موقع پیش کرتا ہے۔ ہم چونکہ ایک اپنے مسلک سے، دائرے سے نکلنے والے نہیں، اپنی سوچ سے باہر نہیں، اسلام کئی دائروں میں بات کرتا ہے، اور ان دائروں میں سے ایک دائرہ یہ ہے کہ جہاں مشترک مقاصد ہوں وہاں آپ نے اپنے مخالف کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ مقصد مشترک ہو گیا۔ حالانکہ معاملات بالکل مختلف ہیں، زندگی کے احوال مختلف ہیں، عقائد، عبادات میں مختلف اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں ان کے ماننے نہ ماننے پر انحصار ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کون ہیں؟ وہ مشرک ہیں، وہ آتش پرست ہیں، وہ مجوسی ہیں۔ اس لیے اسلام بتاتا ہے کہ جہاں مشترک مقاصد ہو وہاں اپنے دشمن سے، چھوٹے دشمن سے اتحاد کر لینا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ حکمت کا، سیاست کا اور عالمی تناظر کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں 9 سال کے اندر فتح حاصل ہو جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شرط لگا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کہا کہ آپ اس شرط کو 9 تک لے جائیں، کیونکہ بضع کا جو لفظ ہے وہ 1 سے 9 تک ہے، اس عرصے میں اللہ ضرور فتح عطا فرمائے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور ٹوک دیتے صدیق اکبر۔ اور کن کو فتح عطا فرمائیں گے؟ عیسائیوں کو، مسیحیوں کو۔ تو پھر ساتھ یہ بھی فرمایا بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد ہوگی اور اس پر اہل ایمان خوشی منائیں گے۔ حالانکہ جیت وہ بھی رہے ہیں تو وہ بھی کافر ہیں، لیکن یہ فرق ہے اسٹریٹجی کا، مشترک مقاصد کے حصول کے لیے حکمت عملی کا۔ جس کو دین کا علم ہو اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جسے دین کی فراست ہو، مقاصد شریعہ پہ نظر ہو، وہ مقاصد کے حصول کے لیے مشترک معاملات کے اندر مشترک جد و جہد پر یقین رکھتا ہے۔ معاشرے اسی سے آگے بڑھتے ہیں، اور اسلام کا جو دعوت کا قافلہ ہے وہ اسی سے وسعت پذیری کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لفظ بھی کیسے ہیں کہ اس دن مومن خوشی منائیں گے، اور مومن کن کی جیت پر خوشی منائیں گے؟ عیسائیوں کی جیت پر، کیونکہ وہ ہمارے کچھ ان کی نسبت قریب ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کہیں مقاصد ہوں، اختلاف ہو، تو جو آپ کے قریب تر ہے اس کو ساتھ ملائیں تاکہ آپ کو مار بھی نہ پڑے، اور آپ کی جو دین کا تعارف ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بین الانسانی دین ہے، یہ انسانی معاملات کو لے کر چلنے والا ہے، اور حکمت کا فہم رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح آگے چلنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں رومی قابض تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا فرمائی اور ایرانیوں پر وہ غالب آ گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیاسی اور مذہبی پالیسی جو ان سی ہے اس کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ آپ دشمن کے انتخاب کی بصیرت رکھتے ہیں۔
اگر بیک وقت 2 دشمنوں سے لڑنا پڑے تو آپ تو بکھر جائیں گے، آپ کی طاقت بکھر جائے گی۔ تو پہلے نمبر پر دشمن کون تھا؟ مجوسی اور آتش پرست تھے۔ دوسرے نمبر پر دشمن کون تھے؟ مسیحی تھے۔ یہ باہر کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، مکے سے باہر۔ تو اللہ نے وہاں دوسرے نمبر کے دشمن کے لیے دعائیں کی، بنصر اللہ ننصر من یشاء، اور جو پہلے نمبر کا دشمن تھا اس کے خلاف ان کی نصرت کی نوید دے کر بتایا کہ مومن کس طرح فراست ایمانی کے ساتھ دنیا پر غلبہ پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے صرف 2 جمع 4 ہر جگہ نہیں ہوتا، کئی مشترک مقاصد کے لیے کبھی اپنے موقف کو، کبھی لفظوں کو بدلنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر گہری فراست اور بصیرت نظر آنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ابھی آپ کو نبوت کا تاج بھی نہیں ظاہراً پہنایا گیا تھا، 20 سال کی عمر ہے۔ تو ایک شخص مکے میں آیا اور اس نے اپنا سامان بیچا اور مکے والوں نے اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جدھر جاتا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپس کے رشتہ دار ہیں، ہم کسی کے خلاف بول نہیں سکتے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو یہ مظلوم ہے، یہ کیا ہے، اس کا حق مارا گیا۔ اور سامنے کون ہے؟ اہل مکہ ہیں، رشتہ دار ہیں، کعبے کے متولی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلف الفضول کا معاہدہ فرمایا، اور اس میں شرط کیا تھی کہ ہم ہر ظالم کی مذمت کریں گے اور ہر مظلوم کی حمایت کریں گے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ یہاں تقسیم کس کی ہوگی؟ ظالم اور مظلوم کی۔ اور پھر ایک سوال آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ قبل از نبوت کہا تو شاید بعد میں ایسا نہ ہو، تو بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ کے سربراہ تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ فضل بن جدعان کے گھر کیا ہوا معاہدہ جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، آج بھی عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب اور قیمتی ہے۔ عرب کے سرخ اونٹ کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی گراں اور قیمتی تھے، تو یہ معاہدہ مجھے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں، میرے ساتھ بھی آئے۔ تو بہت ساری جگہوں پر مذہب کے بجائے روح مذہب کو سامنے رکھ کر ظالم اور مظلوم کی تقسیم کر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب اس کو یہ فراست آ جائے تو وہ اپنی بات ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کل کا ظالم تھا وہ تو ٹھیک ہے، اور جو مظلوم ہے یہ ابھی مظلوم ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ظلم آئے تو ہم اس کی مذمت نہیں کریں کہ نہیں ہم اس کے اتحادی تھے، یہ نہیں ہوتا۔ وہ اتحادی بدلتے رہتے ہیں اور غلط کو غلط کہنے کی جرت بھی ہوتی ہے، لیکن کس کو کون سی بات کس طرح کہنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکمت ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل جائے اللہ کی درگاہ سے اسے خیر کثیر مل جائے۔ Please don't forget to like and share.